اور آیا کوفے میں، اور جناب حبیب کے پاس جب وہ آیا تو جناب حبیب اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اتنے میں تک بعد ہوا، جناب حبیب دروازے پہ آئے، کہا کون ہے؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، حسین کا خط لے کر آیا ہوں، حسین کا نام لے کر آیا ہوں۔ تھکے بھی رہے اپنی آوازوں کو آزاد کیجیے، حق ادا ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم اگلے برس کے ایام دیکھنا نصیب ہوں گے یا نصیب نہیں ہوں گے۔ ہاں زدار کہا کہ خط کو لیا، چوما، پڑھا، کہا میں دشمن کے لڑکے میں اکیلا رہ گیا ہوں، اگر ممکن ہے میری مدد کرنے کے لیے آؤ۔ خط کو اپنے پاس رکھا، آئے دسترخوان پہ زوجہ کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگے۔ کہا مجھے معلوم ہے کس کا خط ہے، مجھ سے خط کو نہ چھپاؤ، توجہ کیجیے گا، اہمیت کی حامل بات ہے۔ کہا خط کو نہ چھپاؤ، یہ حسین ابن علی کا خط ہے۔ کہا تمہیں کیسے معلوم کہ یہ میرے مولا حسین کا خط ہے؟ کہا کل رات میں بیٹھ کر سو رہی تھی، خواب کے عالم میں جناب فاطمہ زہرا ہے، اور جناب سیدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ روز قیامت جب تم سے سوال ہوگا تمہیں حبیب زیادہ پیارا تھا یا میرا بیٹا حسین زیادہ پیارا ہے، تو تم کیا جواب دو گی؟ کہا میں اپنے آقا و مولا پر حبیب کو قربان کر دوں گی، مجھے حبیب سے زیادہ حسین سے محبت ہے۔ کہا اے حبیب، حسین کربلا کے میدان میں اگر تنہا ہے، مدد کرنے کے لیے ہے۔ حبیب نے امتحان لیا، کہا مجھے تمہارا خیال ہے میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ عجیب جملہ ہے زوجہ حبیب کی معرفت، اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو یہ معرفت عطا کرے، یہ فرض ادا کا اثر ہے۔ یہاں سے یہی دعا لے کر اٹھے۔ ایک مرتبہ زوجہ حبیب نے کہا اے حبیب، حسین کی ماں نے بلایا ہے، حسین مدد کے لیے بلا رہے ہیں، فرزند رسول کا خط آیا ہے، تمہیں ہماری فکر ہے، ارے ہم مٹی کھا لیں گے لیکن حسین کی مدد کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، کہا کوئی غم نہیں۔ جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا زمانہ برا شوب ہے، کوفے میں ابن زیاد کا دور ہے، ایک ایسے مقام پر جاؤ کہ جہاں سے روانہ ہو سکوں۔ ایک مرتبہ وہ سواری کو لے کر گیا غلام، جناب حبیب گلیوں سے ہوتے ہوئے اس مقام تک پہنچے، کیا دیکھا؟ وہ غلام لگام فرس کو تھاما ہوا ہے اور گھوڑے کو پیار کرتا جا رہا ہے، اور پیار کر کے کہہ رہا ہے اگر میرا آقا حبیب نہ آیا میں تجھ پر سوار ہو کے اپنے مولا حسین کی مدد کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اپنی آوازوں کا آزاد کیجیے۔ گھوڑا بھی رو رہا ہے، غلام بھی رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے کربلا کو رو کر کے کہا اے مولا، کیسی غربت آپ پر آ گئی، کیا وہ غلام بھی آپ پر رو رہے ہیں؟ ارے میری سواری بھی آپ پہ گریا کر رہی ہے۔ حضرت اللہ سر کو پیٹے ماتم کرتے ہوئے ذکر کو سنے، جانتے ہیں حسین کی غربت ہے۔ ایک مرتبہ غلام سے کہا میں نے تجھے آزاد کیا، غلام نے کہا جب تک دنیا کا معاملہ کا ساتھ رکھا اب آخرت کی بات ہے، مجھے آزاد کر، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چل۔ غلام کو ساتھ لیا، کربلا کی طرف آئے۔ ایک مرتبہ امام حسین اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے، حبیب کے آنے کی آگ محسوس ہوئی۔ ایک مرتبہ کہا بھیا بات جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے، علی اکبر جاؤ، میرے بچپن کا ساتھی علی اکبر بڑھ کر استعمال کرو۔ میں نے مسائل تمام کر دیے، بڑھ کر استعمال ہوا۔ جناب عباس نے سینے سے لگایا، علی اکبر نے ہاتھ کو چوما، امام کی خدمت میں لے کر آئے۔ سارے صحابہ امام حسین کے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں۔ زینب کا دل مضطرب ہوا، عامہ فضہ ذرا خبر لے کر آئے، کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ جناب فضہ نہیں، واپس آئی، کہا نہیں بی بی، حسین کے بچپن کا ساتھی آیا ہے، دشمن نے حملہ نہیں کیا۔ کہا حبیب ایسے موقع پہ مدد کرنے آیا ہے، کہا حبیب کو میرا سلام کہو۔ جناب فضہ نے آ کر جناب حبیب کو کہا ارے ثانیہ زہرا، علی کی بیٹی فاطمہ کے وقت جوان نے آپ کو سلام کہا ہے۔ ارے موقع پر زمین پر حبیب گرے، کربلا کی آگ کو سر میں ڈالا، ہائے یہ وقت ثانیہ زہرا پر آ گیا، کیا آزادی، ارے غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے۔ ہاں میرے مسائل تمام کر دیے، آئے بی بی کے
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون الله